बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 6 जुलाई 2020 और दिन है मंडे का। आप देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाज़रीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत मालूमाती होने वाली है जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहली मेन हेडलाइन है, कोरोना वायरस के बुरहान में हज कैसा होगा, ज़वाबित क्या हैं। दूसरी मेन हेडलाइन है, सऊदी अरब में जद्दा पोर्ट पर नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग नाकाम। तीसरी मेन हेडलाइन है, सऊदी अरब में हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी, 6 दुकानें बंद। चौथी अहम हेडलाइन है, अरबी गिटार बजाने वाला शख्स किसी मस्जिद का इमाम नहीं। हमारी आखिरी अहम हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब में गर्मी की नई लहर 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस के बुरहान में हज कैसा होगा, ज़वाबित क्या हैं। सऊदी अरब में मक्का गवर्नेट और वबाई अमराज से बचाव और इंसदाद के लिए कायम कौमी मरकज़ ने इस साल हज से मुतल्लिक सेहत ज़वाबित जारी किए हैं। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक 18 जुलाई 2020 28 ज़ुल्क़अदा से 22 ज़िलहज तक मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में इजाज़त के बगैर जाना मना होगा। हज पर जाने वालों और हज कराने वालों को हिफाजती मास्क और दस्ताने पहनना ज़रूरी होंगे। समाजी फासला बरकरार रखना होगा। आज़मीन राब्ते के वसाइल, मलबूसात, सर के बाल तराशने, मोड़ने, दाढ़ी बनाने वाले आलात और एक दूसरे के तौलिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लिफ्ट इस्तेमाल करते वक्त समाजी फासला बरकरार रखना होगा। ज़ाती सफाई का हर हाजी के लिए ध्यान रखना होगा। सैनिटाइज़र नुमाया मकामात पर रखना होंगे। रहायशी इमारतों और होटलों में बैठने और इंतज़ार करने की जगहों को मुसलसल सैनिटाइज़ किया जाएगा। दरवाज़ों के हैंडल, खाने की मेज़, कुर्सियों और सोफ़ों के हत्थे सैनिटाइज़ किए जाएंगे। जमात के साथ नमाज की इजाज़त होगी, ताहम नमाज के दौरान मास्क पहनना लाजमी होगा। नमाजी एक दूसरे से 2 मीटर के फासले की पाबंदी करेंगे। कूलर्स हटा दिए जाएंगे। मस्जिदुल हराम, मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में कूलर्स हटा दिए जाएंगे। पानी पीने या ज़मज़म के इस्तेमाल के लिए ऐसी बोतलें और डब्बे इस्तेमाल किए जाएंगे जो सिर्फ़ एक मरतबा के बाद गैर मुअस्सर हो जाएं। खाना तैयार करने, पेश करने से पहले, हम्माम से निकलने के बाद, रफ़क़ाए कार या मुसाफिरों को छूने या बराह रास्त राब्ते के बाद साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना होंगे। खाने पीने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन दोबारा इस्तेमाल ना किए जाएं। खाना बंद पैकेटों में होंगे। बसों में मुसाफिरों की तादाद मुतय्यन होगी। पूरे सफ़र के दौरान हर हाजी की नशिस्त मुतय्यन होगी। किसी भी हाजी को बस में खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी। ड्राइवरों और तमाम मुसाफिरों को बस में सफ़र के दौरान मास्क उतारने की इजाज़त नहीं होगी। मैदान अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा में मखसूस मकामात पर क़याम की पाबंदी करना होगी। इबादत के दौरान हाजियों को मास्क उतारने की इजाज़त नहीं होगी। हाजियों को बंद पैकेटों वाले खाने पेश किए जाएंगे। खाना काबा और हिजर अस्वद को छूना मना। तवाफ़ के लिए मुताफ़ जाने वालों की काफ़िला बंदी होगी। तवाफ़ के दौरान हर हाजी को दूसरे हाजी से कम 1.5 मीटर का फासला बरकरार रखना होगा। तवाफ़ के अमल को मुनज़्ज़म किया जाएगा। सफ़ा और मरवा की सही हर मंजिल से होगी। इस हवाले से सही करने वालों के दरमियान समाजी फासले की पाबंदी कराई जाएगी। खाना काबा या हिजर अस्वद को छूना मना होगा। छूने और चूमने से रोकने के लिए रुकावटें रखी जाएंगी। इस पर अमल दरामद के लिए निगरान तैनात होंगे। अब ज़मज़म के कूलर्स के पास अज़दहाम मना होगा, यानी ज़हमा यानी रश। समाजी फासले की पाबंदी कराने के लिए अलामतें नस्ब होंगी। अपनी जानमाज लाना होगी। मस्जिदुल हरम में खाने की अशिया लाने पर पाबंदी होगी और ख़ारजी सहनों में खाने की इजाज़त नहीं होगी। तवाफ़ की जगह और सफ़ा और मरवा के इलाके को हाजियों के हर कारवां के बाद सैनिटाइज़ किया जाएगा। मस्जिदुल हराम से कालीन उठा लिए जाएंगे। हर हाजी को अपनी जानमाज इस्तेमाल करने की ताकीद की जाएगी। व्हील चेयर हर हाजी के इस्तेमाल के बाद सैनिटाइज़ की जाएगी। कोरोना का शुबा होने पर अलग ग्रुप।
اخبار 24 نے وبائی امراض سے بچاؤ اور انسداد کے لیے قائم قومی مرکز کی جاری کردہ صحت SOPs کے حوالے سے بتایا کہ اہم ترین ضابطہ یہ طے کیا گیا ہے کہ اگر کسی حاجی کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا شبہ ہو جائے اور طبی معائنے کے بعد میڈیکل رپورٹ سے بھی یہ بات واضح ہو جائے تو اس حاجی کو مکمل طور پر الگ کر دیا جائے گا۔ البتہ اس قسم کے حجاج کا ایک خاص گروپ بنایا جائے گا۔ ان کے لیے عمارت یا فلیٹ کا الگ سے انتظام ہوگا۔ سفر کے لیے بسیں خاص ہوں گی اور حج مقامات پر انہیں دیگر حاجیوں سے الگ تھلگ رکھا جائے گا۔ دوسرا اہم ضابطہ یہ ہے کہ ایسے کسی بھی شخص کو حج مقامات پر حج کی اجازت نہیں دی جائے گی جس پر انفلوئنزا جیسی علامتیں نمودار ہو گئی ہوں۔ ایسے کسی بھی شخص کو علامتیں ختم ہونے تک حج مقامات پر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجازت نامے کے لیے اسے ڈاکٹر سے فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوگا۔ قومی مرکز نے رہائشی عمارتوں، کھانے پینے کے مقامات، بسوں، باربر شاپس، عرفات، مزدلفہ، مسجد الحرام، صفا و مروہ سے متعلق تمام ضروری ضوابط مقرر کر دیے ہیں۔ رمی کے لیے سینیٹائز کنکریاں۔ قومی مرکز کے مطابق مینا میں جمعرات کی رمی کے لیے سینیٹائز کنکریاں فراہم کی جائیں گی۔ مینا میں 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو حجاج رمی جمعرات کرتے ہیں۔ جمعرات کی رمی کے حوالے سے طے کیا گیا ہے کہ 50 افراد پر مشتمل ایک گروپ کو ہر منزل پر رمی کے لیے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ رمی کرتے وقت 1.5 سے 2 میٹر تک کا فاصلہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مینا میں جمعرات کی رمی کرتے ہوئے تمام حجاج اور کارکنان کے لیے حفاظتی ماسک اور سینیٹائزر رکھنے کی پابندی کرنا ہوگی۔ خیمے میں 10 سے زیادہ حجاج نہیں ہوں گے۔ کسی بھی خیمے میں 10 سے زیادہ حاجیوں کو ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہوگی اور ہر خیمہ 50 مربع میٹر کا ہوگا۔ مینا میں باربر شاپس کھولی جائیں گی۔ باربرز پر پابندی ہوگی کہ وہ ہر حاجی کا سر مونڈنے یا بال کاٹنے کے بعد تراشنے اور موڑنے میں استعمال ہونے والے آلات تلف کر دیں۔ ناظرین، چلتے ہیں دوسری خبر کی تفصیل کی طرف کہ سعودی عرب میں جدہ پورٹ پر نشہ آور گولیوں کی سمگلنگ ناکام۔ سعودی عرب میں جدہ پورٹ پر 20 لاکھ سے زائد نشہ آور گولیوں کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ جدہ اسلامی بندرگاہ کے کسٹم افسران کے مطابق نشہ آور گولیاں پلاسٹک کے ڈبوں میں چھپا کر سمگل کی جا رہی تھیں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ کسٹم کے سیکرٹری برائے سیکیورٹی امور محمد النعیم نے واضح کیا ہے کہ جدہ اسلامی بندرگاہ پہنچنے والے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی، جس کے دوران 20 لاکھ سے زیادہ نشہ آور گولیاں نظر آئیں، جنہیں انتہائی مہارت سے پلاسٹک کے ڈبوں کی تہوں میں چھپا کر سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بیان میں بتایا گیا کہ نشہ آور گولیاں ضبط کرنے کے بعد محکمہ انسداد منشیات سے رابطہ کر کے نشہ آور گولیاں درآمد کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی، 6 دکانیں بند۔ سعودی عرب کے شہر یمبو میونسپلٹی نے حفاظتی تدابیر اور صحت اصولوں کی خلاف ورزی پر 6 دکانیں بند کر دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے بتایا کہ تفتیشی ٹیموں نے معمول کے دورے کے دوران صفائی کی کمی اور صحت ضوابط کی پابندی نہ کرنے پر غذائی اشیاء فروخت کرنے والی 3 دکانیں بند کر دی ہیں۔ رہائشی محلے کے اندر غیر قانونی طور پر ورکشاپ کھولنے پر ایک دکاندار کے خلاف کارروائی ہوئی اور دکان فوری طور پر بند کر دی گئی۔ تفتیشی ٹیموں نے غذائی اشیاء فروخت کرنے والی 2 دکانوں کو اجازت نامہ حاصل کیے بغیر گودام رکھنے پر بند کر دیا ہے۔ مذکورہ دکانوں کے گودام میں صحت اور غذائی اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے معیار کی خلاف ورزی ہو رہی تھی اور مناسب کولنگ کا انتظام کیے بغیر کھانے پینے کی اشیاء سٹور کی جاتی تھیں۔ بلدیہ نے مزید بتایا کہ دیگر ضوابط کے علاوہ مذکورہ دکانوں میں حفاظتی تدابیر کی بھی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ شہر میں بلدیہ کے ضوابط کی نگرانی اور صحت و حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کا جائزہ لینے والی تفتیشی ٹیموں کے دورے جاری ہیں۔ جہاں کہیں بھی خلاف ورزی دیکھی جائے گی تو فوری کارروائی ہوگی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی طرف
کہ عربی گٹار بجانے والا شخص کسی مسجد کا امام نہیں۔ سعودی عرب کے شہر جیزان میں وزارت اسلامی امور کے دفتر نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر عربی گٹار بجانے والے ایک شخص کی ویڈیو یہ کہہ کر شیئر کی گئی ہے کہ وہ سبیہ کمشنری کی ایک مسجد کا امام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ویڈیو میں عربی گٹار بجانے والا شخص کسی مسجد کا امام نہیں اور نہ ہی اس کا وزارت سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے بتایا کہ ویڈیو شیئر کرنے والے شخص پر جھوٹ اور بے بنیاد دعویٰ کرنے پر مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ وزارت نے مزید بتایا کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرنے والے نے وزارت اور مساجد کے اماموں کی توہین کی ہے۔ وزارت یقین دلاتی ہے کہ ویڈیو میں گٹار بجانے والا شخص کسی مسجد کا امام نہیں۔ اس حوالے سے ویڈیو شیئر کرنے والے کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری اور اہم خبر کی طرف کہ سعودی عرب میں گرمی کی نئی لہر ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ سعودی عرب میں ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ گرمی کی چوتھی لہر ایک ہفتے تک چلے گی۔ بعض علاقوں میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ عبدالعزیز الحسینی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں موسم گرما کے آغاز سے لے کر اب تک گرمی کی 3 لہریں آ چکی ہیں اور اب چوتھی لہر شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گرمی کی نئی لہر اتوار 5 جولائی کو شروع ہوئی ہے اور یہ ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ اتوار کو مشرقی ریجن کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر درجہ حرارت 48.6 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کے حوالے سے 5ویں نمبر پر ہے۔ الحسینی نے یہ بھی بتایا کہ مشرقی ریجن کے بہت سارے شہروں میں شدید گرمی ہو رہی ہے، مثلاً الخبر میں درجہ حرارت 47 ڈگری، الحسا میں 48، دمام میں 46، ریاض میں 45 اور الخرج میں 46 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ گرمی کی نئی لہر سال رواں کے موسم گرما کی سب سے طاقتور لہر ہوگی۔ ہر سال ان دنوں سخت گرمی پڑتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔